وہ کام کیا کرنا, کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی, اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری, اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں, لوگوں کا مال لوٹنا, لا حق قتل کرنا, جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا, یہ اسی طریقے سے جاری 20 سال تک. تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں, لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا, لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بینیفیشری جو ہے وہی قاتل ہے, اور اشارہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف ہے. اور مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نام نہیں لیتے, حالانکہ بات واضح کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نام نہیں لیتے, یہ ان کی جو ہے وہ منافقت ہے. اب آتے ہیں کہ بینیفیشری کون تھا, اور بینیفیشری والے نقطے پر جو مرزا صاحب کا نقطہ ہے بینیفیشری والا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. 4 پوائنٹس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ بینیفیشری جو ہے یہ مرزا صاحب والا پوائنٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہے. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بینیفیشری نہیں تھے. پہلا پوائنٹ یہ ہے, کیوں اس طرح کہ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ رہنے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی بھی نقصان نہیں تھا, ان کو کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں تھا. سیدنا حسن جتنا عرصہ زندہ رہے, کہیں بھی کوئی بھی شکایت آپ کتب تاریخ میں, کتب احادیث میں لا کر دکھائیں کہ سیدنا حسن نے کہا ہو کہ معاویہ صحیح حکومت نہیں چلا رہا, یا معاویہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, یا معاویہ نے ظلم کیا ہوا ہے وغیرہ جو مرزا صاحب الزام لگا رہے ہیں, وہ سیدنا حسن سے آپ دکھاتے مجھے کہ سیدنا حسن نے صرف ایک بار شکایت کی ہو, بس نہ صحیح آپ ثابت کریں سیدنا حسن نے یہ شکایت کی ہو, اور کوئی ایسی بات سیدنا حسن سے ثابت ہو کہ سیدنا معاویہ کے خلاف خروج کی جائے, ان کے خلاف جنگ کی جائے, کوئی ایسی بات سیدنا حسن سے آپ دکھائیں. سیدنا معاویہ سن 41 ہجری میں خلیفہ بنے, اور سن 49 یا 50 ہجری میں سیدنا حسن کی وفات ہوئی. تقریباً 8 یا 9 سال سیدنا حسن زندہ رہے حضرت معاویہ کی خلافت کے دور میں, لیکن ایک بھی شکایت کہیں بھی آپ دکھائیں, ثابت کریں ذرا. مرزا صاحب جان کے چاہنے والے وہ ذرا ثابت کریں سیدنا حسن نے کوئی شکایت کی ہو, یا ان کے خلاف جنگ کرنے کی کوئی اندیا دیا ہو. جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے تو کس طرح سیدنا معاویہ کو خطرہ تھا سیدنا حسن سے کہ ان کو زہر دے کے شہید کروائیں؟ کوئی ایسی بات تھی نہیں. اس کے برس آپ دیکھیں, اس کے برس دیکھیں, تاریخ بغداد جلد نمبر اول پیج 149, تاریخ دمشق جلد نمبر 13 پیج 270. واضح ہے مجھے یہ کہ سیدنا حسن نے اپنے لوگوں کو جمع کیا مدائن میں, فقال یا اہل العراق لو لم تزهل نفسی عنکم الا ثلاث خصال, اے اہل عراق. اب اہل عراق سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں کہ اہل عراق اگر میں تم سے اپنے آپ کو الگ کرتا, تم سے اپنے آپ کو دور کرتا, تو 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں خود کو تم سے دور کرتا. اور 3 باتیں کون سی ہیں؟ بقتلکم ابی, کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا, ومطعنکم بغلتی, اور تم نے جو ہے وہ مجھ پہ حملہ کیا, وانتہابکم ثقلی, اور تم نے میرا مال لوٹا. یہ 3 وجہ ہیں جن کی بنا پر اگر میں الگ ہوا تو تم سے الگ ہوں گا. یعنی اہل عراق والے سیدنا علی کے قاتل بھی ہیں, اہل عراق والے سیدنا حسن کو زخمی بھی کیا, ان پہ حملہ بھی کیا, اور ان کا مال بھی لوٹا. سیدنا حسن فرما رہے ہیں اہل عراق کو, یا اہل عراق کے فرما رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں فَإِنَّكُمْ قَدْ بَايَعْتُمُونِي عَلَىٰ أَن تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُ, اور کہتے ہیں کہ اور تم نے میرے ساتھ بیعت کی اس بات پر کہ جس سے میں صلح کروں گا تم بھی اس سے صلح کرو گے. وَتُحَارِبُوا مَنْ حَارَبْتُ, اور تم بھی اس سے جنگ کرو گے جس سے میں جنگ کروں گا. وَإِنِّي قَدْ بَايَعْتُ مُعَاوِيَةَ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا, اور میں نے معاویہ کی بیعت کی ہے اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. سیدنا حسن فرما رہے ہیں, تاریخ دمشق تاریخ بغداد, بات واضح موجود ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو, اس کی بات مانو. تو سیدنا حسن تو حضرت معاویہ کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ خطرہ تھا سیدنا حسن سے. آگے چلیں, مجموع الزواج جلد نمبر 9 پیج 149 میں بھی یہی بات منقول ہے, لیکن آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 وجوہات ہیں, تم نے میرے باپ کو قتل کیا, مجھ پہ حملہ کیا, اور میرا مال لوٹا, تم سے میرا گھومگا اگر ہوا تو ان وجوہات کی وجہ سے ہوں گا. پھر آخر میں فرمایا وَدَخَلَ فِي اطاعت معاویہ, اور سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ کی اطاعت میں داخل ہوئے, ان کو خلیفہ بنایا.
تو سیدنا معاویہ کو اور اس کی سند کو علامہ حیثمی کہتے ہیں کہ اسنادہ حسن، کہ یہ حسن روایت ہے. ٹھیک ہے جی. تو سیدنا حسن نذران کی نظر میں سیدنا معاویہ اطاعت کے قابل ہیں، نہ کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے یا کوئی شکایت ہو. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سیدنا حسن سے خطرہ تھا ان کو، معاویہ نذران کو. آگے چلیں. البدایہ جلد نمبر 8 پیج 161 واضح فرما رہے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں. ابن کثیر جیسے محدث مفسر اور مورخ اہل سنت کے فرمانے کے فلما استقر الخلافۃ لمعاویہ کان الحسین یتردد الیہ ما اخیہ الحسن، کہ جب سیدنا معاویہ کی خلافت جو ہے وہ قائم ہو گئی، سیدنا حسین اپنے بھائی حسن کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے. دونوں بھائی جاتے تھے، معاویہ کے پاس جاتے تھے. فیکرمہما معاویہ اکراما زائدا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں بھائیوں کا، حسن حسین کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے. وَيَقُولُ لَهُمَا مَرْحَبًا وَأَهْلًا، اور دونوں کو کہتے تھے مرحبا اہلا وسہلا، ویلکم کہتے تھے ان کو دونوں کو. وَيُعْطِيهُمَا عَطَاءً جَزِيلًا، اور ان کو بہت ساری چیزیں عطا کرتے تھے، مال یا پیسے یا غلام. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایسی ادب کا احترام کرتے تھے سیدنا حسن حسین کا، لیکن مرزا صاحب کہتے تھے کہ نہیں، ان کو خطرہ تھا حسن سے. تو بینیفیشری کا جو پوائنٹ تھا ان کا، مرزا صاحب کا، کہ حضرت معاویہ بینیفیشری ہیں، اس کا رد میں نے آپ کے سامنے کیا. اب بینیفیشری کے رد میں پوائنٹ نمبر 2 کون سا تھا؟ کہ بالفرض، پوائنٹ نمبر 2 بالفرض ہم بینیفیشری مان بھی لیں کہ سیدنا حسن کے قتل سے سیدنا معاویہ کو فائدہ تھا، بالفرض ہم مان بھی لیں، ہم مانتے نہیں اس بات کو، لیکن بالفرض مان بھی لیں بغیر مرزا صاحب کے، پھر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قاتل سیدنا معاویہ ہی ہیں. ثابت نہیں ہوتا. کیوں جی؟ اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بات ہے مرزا تو آج کی پیداوار ہے، اس دور میں سیدنا حسین تھے، بنو ہاشم والے تھے، سارے تھے، ان کا رویہ کیا تھا؟ اگر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ معاویہ بینیفیشری ہے، اس نے زید دلوایا ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی حسین رضی اللہ عنہ کے یا ان کے چاہنے والوں کے، حضرت عباس ابن عباس کے اور ان کے بھائیوں کے. لیکن ہم دیکھیں کہ سیدنا حسین اور آل عباس جو ہے وہ ایسے کوئی تاثر نہیں تھا ان کا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی تاثر نہیں تھا کہ معاویہ قاتل ہے، وہ بینیفیشری ہے اس لیے قاتل ہے، نہیں. یہ مرزا کا اپنا دماغ کا فطور ہے. سیدنا حسین کا دیکھیں آپ کیا رویہ تھا. البدایہ جلد نمبر 8 پیج 161 سیدنا حسین کی جو ہے وہ بتا رہے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا. ابن کثیر اپنی تحقیق میں فرما رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ لما توفى الحسن كان الحسين يفد الى معاوية في كل عام فيؤتيه ويكرمه، کہ جب سیدنا حسن کی وفات ہوئی تو حسین رضی اللہ عنہ وفد کی صورت میں جایا کرتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ہر سال جایا کرتے تھے. سیدنا حسین وفات حسن کے بعد جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نہیں. فَيُؤْتِيهِ وَيُكْرِمُهُ، تو ان کو بہت چیزیں عطا کرتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا اکرام، ان کا ادب و احترام کرتے تھے. وَقَدْ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ غَزَوُا الْقُسْطُنطُنِيَّةَ مَعَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ یزید، اور حضرت حسین اس لشکر میں بھی تھے جو قسطنطنیہ کی طرف گیا تھا، جس کا کمانڈر، جس کا سربراہ یزید تھا. فی سنت 51 سن 51 ہجری میں، 51 ہجری میں جو جنگ لڑی تھی قسطنطنیہ میں، اس میں سیدنا حسین شامل تھے. اب سوال یہ ہے کہ جو ایسا خلیفہ ہے جو نہ شریعت کی پاسداری کر رہا ہے، نہ جو ہے وہ صحیح خلافت کر رہا ہے، قرآن کے بھی خلاف چل رہا ہے، حدیث کے بھی خلاف چل رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، سیدنا حسین کے بھائی حسن کا بھی قاتل ہے، پھر بھی اس کے ساتھ سیدنا حسین کا یہ معاملہ کہ ان کے پاس جانا، ہر سال جانا، ان سے احتیاط وصول کرنا، ان کا اکرام قبول کرنا، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے بھائی کا قاتل ہو اور ناحق حکمران ہو، اور اس سے آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ اس کے پاس جایا کریں اور اس کے دی چیزیں لیا کریں، اس سے پیسے لیا کریں؟ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. کوئی غیرت مند شخص تسلیم نہیں کرے گا کہ اپنے بھائی کے قاتل کے پاس جائے اور اس سے اکرام لے، اور اس کے غلط خلافت میں، غلط طرز حکومت میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں بھی جا کے لڑے. تو سیدنا حسین کا یہ رویہ ثابت کر رہا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بینیفیشری تھے ہی نہیں، کوئی بینیفٹ تھا ہی ان کے، اور اگر بینیفٹ تھا بھی تو قاتل نہیں تھے. سیدنا حسین کا رویہ بتا رہا ہے. اور آگے چلیں، سیدنا حسن کے جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ کتابیں کھول کر دیکھیں. سعید بن العاص جو اموی تھے، سیدنا معاویہ کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قاتل تھے, انہوں نے زہر دے کر شہید کروایا سیدنا حسن کو, تو سیدنا حسین نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ دیکھیں تہذیب الکمال جلد نمبر 6 پیج 254, سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی جلد نمبر 4 پیج 345 345. ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ رأیت الحسین یقول لسعید بن العاص, میں نے حسین کو دیکھا کہ وہ سعید بن العاص جو مدینہ گورنر تھے معاویہ کی طرف سے, اس کو حسین نے کیا بولا؟ فرمایا تقدم فلولا انہا سنت ما قدمت, آپ جنازہ پڑھائیں سعید بن العاص, آپ حسن کا جنازہ پڑھائیں, اگر یہ سنت طریقہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تم آگے نہ ہوتے, تمہیں آگے نہ کیا جاتا. سنت طریقہ یہ ہے کہ جو حاکم ہوگا وہی کیا ہوگا, جنازہ پڑھائے گا. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سعید بن عاص کو جنازہ پڑھوایا. سعید بن عاص ایک تو اموی تھے, بنو امیہ کے خاندان سے تھے, دوسرا سیدنا معاویہ کی طرف سے کیا تھے؟ مدینہ کے گورنر تھے. تو اگر سیدنا معاویہ قاتل ہوتے تو سعید بن عاص اموی سے کیوں جنازہ پڑھوایا, اور مدینہ جو ان کے مقرر کردہ گورنر حضرت معاویہ کے گورنر سے کیوں جنازہ پڑھوایا؟ تو یہ دونوں بات ثابت کرتی ہیں کہ حضرت معاویہ اگر بینیفیشری تھے بھی بالفرض لیکن قاتل نہیں تھے. تو یہ دو باتیں, دو پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ الزامی ہے, یہ ہمارا موقف نہیں ہے, یہ بینیفیشری کے جو پوائنٹ بیان کیا ہے مرزا صاحب نے, اس کا میں جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بینیفیشری جو ہے وہ قاتل ہے. تو میں یہ بطور الزام کے کہہ رہا ہوں, اپنا موقف بیان نہیں کر رہا, بطور الزام کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب اگر بینیفیشری ہی قاتل ہے تو بینیفیشری سیدنا حسین بھی ہیں, سیدنا حسین بھی بینیفیشری ہیں سیدنا حسن کے وفات پر. کیسے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے جانشین سیدنا حسین ہی ہیں, سیدنا علی کے بیٹے بھی ہیں, اور جو ہے وہ سیدنا علی کی اولاد, سیدہ فاطمہ کی اولاد, اور اتنے عزت اور شان والے سیدنا حسن کے بعد تو وہی ان کے جانشین ہیں. اگر سیدنا حسن نے شرط لگائی تھی کہ آپ خلیفہ میں مجھے بنائیں گے تو حسن نہیں تو حسین خلیفہ ہوگا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بینیفٹ تھا کہ سیدنا حسن اگر نہیں رہیں گے تو معاویہ کے بعد میں ہی خلیفہ بنوں گا, تو سیدنا حسین نے نعوذ باللہ سیدنا حسن کو زہر دلوا کے شہید کروایا. اگر کوئی یہ کہے مرزا صاحب آپ کے بینیفٹ والے پوائنٹ پر, تو یہ پوائنٹ بالکل بنتا ہے کہ سیدنا حسین نے اپنی بینیفٹ کی خاطر سیدنا حسین کو مروایا, نعوذ باللہ سیدنا حسن کو مروایا, زہر دلوایا. تو یہ ہم آپ کے پوائنٹ کے مطابق آپ ہی کو الزام دے رہے ہیں, اپنا موقف بیان نہیں کر رہے. تو بینیفیشری حسین بھی تھے کہ حسن کے بعد وہی جانشین تھے, سیدنا حسن کے حقیقی جانشین وہی تھے, تو سیدنا حسین کو یہ بینیفٹ تھا کہ اپنے بھائی کو شہید کروائیں اور خلیفہ بن جائیں. تو یہ آپ ہی کے طریقے کے مطابق آپ کو الزام دے رہے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا. اب پوائنٹ نمبر 4 پہ آتے ہیں آپ کے بینیفیشری والے کے رد میں. تو پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ یہاں بینیفٹ کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا, کوئی ایشو تھا ہی نہیں, کون بینیفیشری ہے کون نہیں ہے, نہیں. یہاں ایشو تھا دشمنی کا اور بغض کا, دشمنی کا اور بغض کا, کہ سیدنا حسن سے کچھ لوگ بغض کرتے تھے, جلتے تھے, اسی لیے سیدنا حسن کو شہید کروایا گیا. سب سے پہلی بات مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 پیج 242, اس میں واضح روایت موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال علی ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى خشيت ان يكون عداوة في القبائل. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نکاح کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ طلاق دینے والے ہیں, نکاح بہت کرتے ہیں اور طلاق بھی بہت دیتے ہیں اپنی بیویوں کو. حتی خشیت ان یکون عداوة فی القبائل, یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا ہے اس بات کا کہ سیدنا حسن کے خلاف بہت سے قبیلے خلاف ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی سے نکاح بھی کرتا ہے اور طلاق بھی دیتا ہے, تو اس وجہ سے بہت سے قبائل ان کے خلاف ہو جائیں گے. یہ سیدنا علی کا گمان تھا, کن کا؟ ان کے والد سیدنا علی کا گمان تھا. تو یہ بھی ایک گمان ہے کہ دشمنی کی وجہ سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہے, سیدنا علی فرما رہے ہیں. آگے چلیں. دوسرا پوائنٹ اس میں وہ تھا بغض کا, جو سیدنا حسن نے فیصلہ کیا سیدنا معاویہ سے صلح کر کے, اس سے کچھ لوگوں کو بغض تھا اور حسد تھا, جلن تھی ان سے, سیدنا حسن سے اختلاف تھا ان کو. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف رکھا انہوں نے, اور یہ بات کی آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں, واضح دیکھیں مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 پیج 208, اور تاریخ الاسلام علامہ ذہبی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20,
الاستیاب جلد نمبر اول پیج 387 واضح روایت موجود ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب صلح کی، جب سیدنا حسن رضی اللہ نے صلح کی تو کیا ہوا؟ فلما اتانا صلح الحسن، یہ سفیان بن لیل ایک راوی ہے جو اہل کوفہ کا تھا، سیدنا حسن کے لشکر میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سیدنا حسن کے صلح کی خبر پہنچی، کسرت ظہورنا من الغیظ، تو اس خبر نے ہمارے کمر توڑ دیے غصے کی وجہ سے، ہمیں اتنا غصہ آیا اس صلح کی وجہ سے ہمارے کمر ٹوٹنے لگے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا کہ سیدنا حسن نے صلح کی ہے تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کیا بولا؟ سیدنا حسن کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم یا مذل المومنین، السلام علیکم اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ تو ایسے شخص موجود تھے اہل عراق میں سیدنا حسن کے لشکر میں جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو مومنوں کو ذلیل کرنے والا کہتے تھے صلح کی وجہ سے۔ تو سیدنا حسن سے جو صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مومنوں کو ذلیل کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ دشمنی تھی لوگوں کی، اس لیے یہ الفاظ کہے، وہ اختلاف ہوتے تھے، اور ایسا اختلاف کہ حسن رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ذلیل کیا ہے ہمیں، تو ایسے شخص سے کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے زہر سے شہید کروایا ہو۔ آگے چلیں سیدنا حسن کے بارے میں یہی لوگ تھے۔ استیاب جلد نمبر اول پیج 386، فتح الباری جلد نمبر 13 پیج 65، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فکان اصحاب الحسن یقولون له یا آل المومنین، کہ سیدنا حسن کے جو ساتھی تھے انہوں نے سیدنا حسن کو کیا کہا اس صلح پر؟ کہا کہ اے مومنوں کو شرم دلانے والے، مومنوں کو آڑ دلانے والے، یعنی آپ نے صلح کی ہے، ہم شرم سے مر گئے ہیں کہ آپ نے خواہ صلح کر لی۔ سیدنا حسن کے فیصلے جو راضی نہیں تھے وہی سیدنا حسن کے قاتل تھے، انہوں نے حملہ بھی کیا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر۔ تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حسن کو شہید کروایا، یہی وہ لوگ تھے جو سیدنا حسن کے شہادت میں اور زہر دینے میں ذمہ دار ہیں۔ تو یہ بیان نہیں کرتے مرزا صاحب، آدھی بات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی بات پوری نہیں کرتے۔ آپ خود دیکھیں مرزا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے باتیں کی بینیفیشری کے حوالے سے، اور جو ایک پوائنٹ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت معاویہ کو یہ خوف تھا کہ سیدنا حسن جو ہے میرے خلاف اٹھیں گے، میرے خلاف میدان جنگ سجائیں گے، تو اس پوائنٹ پر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا، سیدنا معاویہ کا یہ خیال تھا کہ حسن میرے خلاف خروج کریں گے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جنگ کے خلاف تھے، جنگ وہ چاہتے نہیں تھے۔ خود ان کا پیپر دیکھیں آپ، ان کا سے پیپر کا جو پوائنٹ نمبر ای ہے اس کا پوائنٹ 49 دیکھیں جو انہوں نے بخاری سے روایت نقل کی ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کے کفالت کے ذمہ دار کون لے گا؟ یعنی بنو عبد المطلب بہت مال خرچ کر چکے ہیں جنگوں میں، اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنے خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ سیدنا حسن کی یہ الفاظ واضح بتا رہے ہیں کہ اب یہ امت جنگ کی متحمل نہیں ہے۔ تو خود آپ نے یہ بات نقل کی ہے صاحب سیدنا حسن کی، سیدنا حسن جنگ کے حق میں تھے ہی نہیں، تو کس طرح وہ جنگ کرتے؟ ایک پوائنٹ آپ کے اس بات کے رد میں کہ سیدنا حسن شاید جنگ کرتے، یہ خیال تھا معاویہ کا، اس پوائنٹ کے رد میں میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا حسن جو ہے جنگ کے وہ حق میں نہیں تھے۔ دوسرا پوائنٹ، اگر سیدنا حسن واقعی جس آپ کا خیال ہے مرزا صاحب، آپ کے خیال کے مطابق سیدنا حسن سیدنا معاویہ کے خلاف اگر جنگ کرتے بھی تو ان کا ساتھ کون دیتا مجھے اتنا بتائیں؟ اہل عراق، اہل کوفہ، جن کے بارے میں خود سیدنا حسن کہہ رہے کہ تم نے ابا کے قاتل ہو، تم نے مجھ پہ حملہ کیا، میرا مال لوٹا، مجھے زخمی کیا، ان کو دھوکے باز سمجھتے سیدنا حسن، تو کیا ان سے مل کر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جنگ معاویہ رضی اللہ عنہ سے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ان پر بھروسہ تھا ہی نہیں حسن رضی اللہ عنہ کو۔ دوسری بات، اہل مدینہ کرتے کیا؟ اہل مدینہ تو وہ ہیں جنہیں سیدنا علی کا ساتھ نہیں دیا، سیدنا علی نے بھی اہل مدینہ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ دو، تو اہل مدینہ نے بھی سیدنا علی کے ساتھ نہیں دیا، سیدنا علی کے ساتھ کیسے دیتے؟ تو اہل مدینہ جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، اہل مدینہ جنگ چاہتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال تو یہ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، آپ کے یہ پوائنٹ بینیفیشری والے پر کہ آپ کا بینیفیشری والا نقطہ غلط ہے۔ ایک تو میں ثابت کیا کہ بینیفیشری سیدنا معاویہ نہیں تھے، دوسرا بالفرض تھے بھی تو قاتل نہیں تھے، میں نے دلائل پیش کیے، تیسرا آپ کے بینیفیشری کے پوائنٹ پر میں نے یہ کہا کہ جو بینیفیشری ہے وہی قاتل ہے، تو بینیفیشری سیدنا حسین بھی ہیں،
تو آپ کے طریقے کے مطابق سیدنا حسین کا قتل ٹھہرے. چوتھا پوائنٹ کہ سیدنا حسن کی وفات میں بینیفیشری کا ایشو تھا ہی نہیں, دشمنی اور بوس کا عنصر تھا, ایشو تھا. تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے آپ کے بینیفیشری ہونے کے رد میں کی ہیں.